وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ جب وہ نوجوان جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے شہر پہنچا اور اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار پرانے زمانے کا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسی طرح دوسرے دکاندار بھی متعجب ہوئے، انہوں نے گمان کیا کہ اسے کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے جس میں سے یہ سکہ نکلا ہے، جبکہ وہ برابر یہی کہتا رہا کہ یہ میرا اپنا سکہ ہے، نہ کوئی خزانہ ملا ہے اور نہ ہی یہ کسی اور کا ہے۔ بالآخر اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا جو ایک نیک اور خدا ترس حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ بادشاہ نے دعا کی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں۔ ادھر اللہ کی مشیت سے اصحاب کہف بھی بیدار ہوئے۔ جب بادشاہ نے اس نوجوان سے تفصیلی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ اصحاب کہف ہی میں سے ایک ہے جن کے بارے میں بادشاہ پہلے ہی اس تختی کو پڑھ چکا تھا جس میں ان کے نام اور حالات وغیرہ درج تھے۔ یہ جان کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کے ساتھیوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ کی اصحاب کہف سے ملاقات ہوئی جبکہ بعض روایات میں ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وفات دے دی۔ اس پورے واقعے سے لوگوں کو یقین حاصل ہونا چاہیے، بلکہ ان کے یقین میں مزید پختگی آنی چاہیے کہ قیامت کی گھڑی یقیناً آ کر رہے گی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ یہاں ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائی جائے، جبکہ صاحب اقتدار طبقے نے وہاں مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب یادگار بنانے کی بات چلی تو بعض لوگوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ان کے صحیح نام، نسب اور دیگر تفصیلات لکھ دی جائیں، لیکن چونکہ یہ معلومات مکمل طور پر کسی کے پاس نہ تھیں، اس لیے بالآخر یہی کہا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس جملے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپس میں جھگڑنے والوں اور بے اصل باتیں گھڑنے والوں کو متنبع کرنا مقصود ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا پورا علم نہیں تو پھر ایسی لا حاصل بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ واللہ عالم۔